شاہجہاں، جن کا اصل نام شہاب الدین محمد خرم تھا، مغل سلطنت کے 5ویں بادشاہ تھے۔ وہ اپنی شاندار تعمیرات، خاص طور پر تاج محل کی وجہ سے مشہور ہیں، جو انہوں نے اپنی محبوب ملکہ ممتاز محل کی یاد میں تعمیر کروایا تھا۔ ان کا دور حکومت مغل فن تعمیر، ثقافت اور سلطنت کے عروج کا زمانہ تھا۔ شاہجہاں 5 جنوری سن 1992 کو لاہور میں پیدا ہوئے۔ ان کے والد مغل بادشاہ جہانگیر اور والدہ راج کماری مان میتی تھی، جو بعد میں بی بی بلقیس مکرانی کے نام سے مشہور ہوئی تھی۔ انہیں بچپن سے ہی بہترین تعلیم دی گئی اور انہوں نے فنون جنگ، ادب اور حکمرانی کے اصولوں میں مہارت حاصل کی۔ ان کا نام خرم رکھا گیا، جو ان کی شخصیت کی عکاسی کرتا تھا۔ سن 1612 میں شاہجہاں کی شادی بانو بیگم سے ہوئی، جو بعد میں ممتاز محل کے نام سے مشہور ہوئی۔ دونوں کے درمیان بے حد محبت تھی اور ممتاز محل ہر معاملے میں شاہجہاں کی قریبی مشیر بھی تھی۔ ان کے درمیان 19 سال تک خوشگوار ازدواجی زندگی رہی، جس میں ممتاز محل نے 14 بچوں کو جنم دیا۔ سن 1631 میں جب ممتاز محل اپنے آخری بچے کو جنم دے رہی تھی تو ان کی وفات ہو گئی۔ یہ شاہجہاں کے لیے بہت بڑا صدمہ تھا اور اسی غم میں انہوں نے تاج محل بنوانے کا فیصلہ کیا، جو محبت کی سب سے عظیم یادگار مانی جاتی ہے۔ شاہجہاں نے اپنے والد جہانگیر کے دور میں مختلف جنگیں لڑی اور اپنی بہادری کا لوہا منوایا۔ ان کے والد جہانگیر کی وفات کے بعد مغل سلطنت کے تخت کے لیے رساکشی شروع ہوئی۔ شاہجہاں نے اپنی ذہانت اور حکمت عملی سے سن 1628 میں تخت سنبھالا اور 27 سال تک حکومت کی۔ شاہجہاں کو ممار بادشاہ کہا جاتا ہے کیونکہ ان کے دور میں مغل فن تعمیر نے اپنی بلند ترین سطح کو چھوا۔ ان کی تعمیرات آج بھی دنیا بھر میں مشہور ہے۔ تاج محل، جس کی تعمیر 1632 سے 1653 کے درمیان ہوئی، یہ محبت کی سب سے بڑی نشانی ہے جو سفید سنگ مرمر سے تعمیر کی گئی۔ دہلی کا لال قلعہ، جو کہ 1638 میں تعمیر کیا گیا، مغل سلطنت کا مرکز تھا، جس میں شیش محل، دیوان خاص اور موتی مسجد شامل ہیں۔ دہلی کی جامع مسجد، جو کہ 1656 میں تعمیر کی گئی، بھارت کی سب سے بڑی اور خوبصورت مساجد میں سے ایک ہے۔ آگرہ کی موتی مسجد، جو 1647 میں تعمیر کی گئی، ایک شاندار سفید سنگ مرمر سے بنی ہوئی مسجد ہے۔ اس کے علاوہ شاہجہاں کی بنائی گئی دیگر عمارتیں، جن میں آگرہ قلعے کی توسیع، شالیمار باغ لاہور اور کئی شاندار محل اور مساجد شامل ہیں۔ شاہجہاں کے دور میں مغل سلطنت مزید مستحکم ہوئی۔ انہوں نے مختلف جنگیں لڑ کر سلطنت کو مزید وسعت دی۔ شاہجہاں نے گولکنڈہ اور بیجاپور کی طاقتور ریاستوں کو شکست دی۔ 1649 میں شاہجہاں نے فارسیوں کے خلاف جنگ لڑی اور قندھار پر دوبارہ قبضہ کرنے کی کوشش کی، لیکن ناکام رہے۔ اس کے علاوہ افغانستان، کشمیر اور بنگال کے علاقوں میں مغل حکمرانی کو مضبوط کیا۔ شاہجہاں کے دور میں مغل سلطنت کی معیشت بہت مضبوط تھی۔ تجارت، زراعت اور صنعتوں کو فروغ ملا۔ سڑکوں اور پلوں کی تعمیر کی گئی۔ عدالتی نظام میں اصلاحات نافذ کی گئیں۔ ہنرمندوں اور فنکاروں کی سرپرستی کی گئی، جس سے مصوری، خطاطی اور موسیقی کو فروغ ملا۔ شاہجہاں کی حکومت کا زوال اس وقت شروع ہوا جب ان کے بیٹوں کے درمیان تخت کے لیے جنگ چھڑ گئی۔ ان کے 4 بیٹوں دارا شکوہ، شجاع، مراد اور اورنگزیب کے درمیان شدید جنگ ہوئی، جس میں اورنگزیب کامیاب ہوا۔ سن 1658 میں اورنگزیب نے اپنے والد شاہجہاں کو آگرے کے قلعے میں نظر بند کر دیا۔ شاہجہاں نے اپنی زندگی کے آخری 8 سال تاج محل کے قریب ایک قید خانے میں گزارے۔ وہ ہمیشہ تاج محل کے جھروکے سے دیدار کرتے تھے۔ 22 جنوری سن 1666 کو شاہجہاں کا انتقال ہوا اور ان کی آخری خواہش کے مطابق انہیں تاج محل میں ممتاز محل کے پہلو میں دفن کیا گیا۔ شاہجہاں کو تاریخ میں ایک عظیم حکمران، بہترین معمار اور محبت کی علامت کے طور پر یاد کیا جاتا ہے۔ ان کے دور میں مغل سلطنت فن، ثقافت، تعمیرات اور معیشت کے لحاظ سے اپنے عروج پر تھی۔